ارشاد ہو رہا ہے، تمام حمد اللہ کے لیے ہے جو احد ہے، اور قابل حمد ہے وہ ایسا اللہ ہے جو اپنی سلطنت میں یگانہ ہے اور اپنی قدرت میں بلند پایا ہے۔ میں اس کی حمد اس طرح کرتا ہوں کہ گویا اس کی معرفت اس کی سبیل سے حاصل ہوئی اور اس کی اطاعت کا الہام ہوا اور اس کی مکنون حکمت کا علم ہو چکا ہے، بس وہ ہر اس چیز کے مقابلے میں جو اس نے عطا کیا ہے سزاوار حمد ہے، اور تمام بلاؤں کے عوض کہ جن سے مخلوق کا امتحان لیتا ہے سزاوار شکر ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کا قول عین عدل ہے اور حکم عین فضل ہے۔ کسی کلام کرنے والے نے اس کے متعلق یہ نہ کہا کہ وہ واقع ہوا، سوائے اس کے کہ وہ تھا قبل اس کے کہ کوئی چیز تھی، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے بندوں کے سردار ہیں، اور اولین و آخرین میں سب سے بہتر ہیں۔ بس تمام مخلوق میں دو فریق بنائے اور حضرت کو ان دونوں میں سے بہتر فرقہ میں قرار دیا، جس میں نہ کوئی بدکار واقع ہو اور نہ کبھی جاہلیت کے نکاح واقع ہوئے۔ اور اس کے بعد خدا نے تم میں سے ایک رسول تمہاری طرف بھیجا جو تم میں صاحب عزت ہے، جس پر تمہارا مشقتیں اٹھانا گراں ہے، وہ تم پر حریص اور تمہاری طرف مائل ہے، اور مومنین پر بہت مہربان اور رحم کنندہ ہے۔ بس اللہ نے تم پر جو کچھ نازل فرمایا ہے اس کی مطابقت کرو، اس کے علاوہ اور کسی کی اطاعت نہ کرو۔ اللہ کا ذکر کرنے والے اولیاء بہت کم ہیں، بس تحقیق کہ خدا اہل کے لیے خیر و خوبی اور حق کے لیے ستون اور اطاعت کے لیے نگہدارندہ قرار دیا، اور ان کو عصیان سے بچاتا ہے، اور اپنے حق کو اپنی مرضی کے مطابق ان پر برپا کرتا ہے، اور ان کے لیے نگہبان اور محافظ مقرر کیا ہے تاکہ ان کی قوت کے ساتھ حفاظت کریں اور اس امر میں ان کی اعانت کریں جو اللہ کے حق سے منحرف ہو جاتے ہیں۔ بدرستے کے روح بصارت کسی شخص کے لیے روح حیات ہوتی ہے جس کو ایمان بھی کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا مگر کلمہ خدا کے اور اس کی تصدیق کے ساتھ، بس اس کا کلمہ روح سے ہے اور روح نور سے ہے، اور نور نور سماوات ہے کہ عبادت ہے وجود واجب سے، بس وہ تمہارے ہاتھ میں ایک سبب ہے اور تم کو اس کے ساتھ ایثار و اختیار ملا ہے، جو نعمت خدا ہے جس کا شکر تم ادا نہیں کر سکتے۔ اس نے تم کو اس کے ساتھ اور اس کے لیے مخصوص کیا ہے۔ یہ مثالیں مخلوق کے لیے ہیں جن کو سوائے عالمین کے کوئی نہیں جانتا، بس تم کو فوری نصرت خدا کی بشارت ہو اور تمہارے لیے فتح کا شائش آسان ہو۔ خدا تمہاری آنکھوں کو اس کے ساتھ پر نور کرے اور تمہارے رنج و غم کو دور کرے، اور ان چیزوں سے باز رکھے جن میں مخلوق انتہا کو پہنچ گئی۔ بس یہ تم پر پوشیدہ نہیں، کیونکہ ہر طاعت کے وقت خدا کی جانب سے امانت آتی ہے جو زبانوں پر مذکور اور دلوں میں ثابت محکم رہتی ہے۔ اس کے دوستوں کے لیے یہ اللہ کی اعانت ہے کہ جس کو وہ لطیف طور پر اپنی مخفی نعمتوں میں اپنے اولیاء کے لیے ظاہر کرتا ہے۔ بدرستے کے زندگی کا شجر اہل تقوی کو ثمر عطا کرتا ہے، اور بتحقیق کہ اس کے دوستوں اور دشمنوں کے درمیان فرق بتلاتا ہے۔ اس میں سینوں کے لیے شفا ہے، اور یہ نور ایمان کا ظاہر کنندہ ہے۔ خدا اس کے سبب اہل طاعت کو عزیز اور اہل معصیت کو ذلیل کرتا ہے۔ بس کوئی شخص اپنا توشہ اپنے لیے مہیا کر لیتا ہے، اس کے لیے کوئی توشہ نہیں ہے مگر بسبب بصیرت صدق نیت اور تسلیم و سلامتی کے۔ جو لوگ مقام طاعت میں مستعدی بتاتے ہیں، ظاہر ہوگا کہ یوم قیامت ان کی میزان ثقیل ہوگی۔ میزان عمل کی سنگینی اس وقت ہے کہ عمل طریق حکمت پر ہو، یعنی موافق شریعت، قضائے جولان نگاہ دیدہ باطن حکمت ہے۔ اہل شک و معصیت جہنم میں ہوں، نہ وہ ہم میں سے ہیں نہ ہمارے لیے ہیں، اور نہ ان کی بازگشت ہماری طرف ہے۔ مومنین کے قلوب ایمان کے ساتھ پیچیدہ ہو گئے جب خدا چاہتا ہے کہ اس چیز کو ظاہر کرے جو ان کے قلوب میں ہے، اس کو وحی سے کھول دیتا ہے اور اس میں حکمت کو بو دیتا ہے کہ ہر امر کے لیے ایک وقت مقرر ہے، چاہیے کہ اس وقت کا انتظار کریں۔ خدا کسی بات میں عجلت نہیں کرتا یہاں تک کہ اس کا وقت آ جائے، بس اس مجدہ پر خوش ہو کہ تم کو اس کی بشارت دی جا چکی ہے، اور اس امر کی تصدیق کرو جو چیز تمہارے قریب کی ہے، اور راہ خدا میں قربانی کے ساتھ اس کا اعتراف کرو کہ وہ تمہارے سے قریب ہے، اور تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے اس کا بدل مانگ لو۔ بتحقیق کہ ہماری جانب سے مخلوق کو دعوت دی گئی ہے جو ریا اور نفاق وغیرہ سے بری ہے۔
اللہ اس حجت بالغہ کی دعوت کے سبب اپنے کو ظاہر اور اپنی وسیع نعمت کو تمام کرے گا، اور جو اس سے متمسک ہو اس کو کرم فاضل عطا کرے گا اور حکمت سے سرفراز ہوگا۔ خدا نے اپنی رحمت میں سے کچھ رحمت تمہیں عطا کی، اپنی رحمت سے قلوب کو پر نور کیا اور گناہوں کے وبال کو تمہاری گردن سے دور کیا، اور تمہارے سینوں کی شفا اور کاموں کی اصلاح میں اس نے تعجیل کی۔ ہماری جانب سے ہمیشہ تم پر سلام ہو، اور اس کی وجہ زمانوں کی دولتوں میں اور ماؤں کے رحموں میں سلامتی ہو۔ بس بدرستی ہے کہ خدا اپنے دین کے لیے ایک قوم کو برگزیدہ کیا اور اس کو اس کے قیام اور اس کی نصرت کے لیے منتخب کیا، اور ان کی وجہ زمین کے مشرق و مغرب میں کلمہ اسلام اور نوشتہ جات قرآن اور طاعت الہی پر عمل کرنا ظاہر و آشکار کیا۔ پھر خدا نے تم کو اسلام سے مخصوص کیا اور تم کو اس کی وجہ خالص کیا، کیونکہ وہ سلامتی کا نام اور مجمع کرامت ہے۔ خدا نے اس کو برگزیدہ کیا اور اپنی حجت کو بیان کیا اور اپنے رحم سے مہربانی کی اور اس کے حدود کو مقرر کیا اور اس کا وصف بیان کیا اور اس طرح قرار دیا کہ مخلوق اس سے راضی اور خوش ہو جائے، جیسا کہ خود اس کے اخلاق و خصائل کا وصف کیا اور اطوار کو بیان کیا، اور ظاہر و باطن میں اس کے عہد و پیمان کو محکم کیا کہ وہ صاحب حلاوت و شیرنی اور امن ہے۔ بس جس نے اس کے ظاہر کو دیکھا ہوگا عجائب نظر کو ان کے مصادر اور مقام ورود پر دیکھا، اور جس نے اس کے باطن کو دیکھا اس نے پوشیدہ مطالب اور عجیب امثال اور طرائق کا مشاہدہ کیا۔ بس اس کا ظاہر خوش آئندہ اور اس کا باطن عمیق ہے، اس کے عجائب تمام نہیں ہوتے اور اس کے غرائب ختم نہیں ہوتے۔ اس میں نعمتوں کے چشمے اور ظلمت کو دور کرنے والے چراغ ہیں، خیرات کے دروازے نہیں کھلتے مگر اس کے کنجیوں سے، اور کوئی تاریخی زائل نہیں ہوتی مگر اس کے چراغوں سے۔ اس میں تفصیل و توصیل ہے، اور اس میں وہ عالی مرتبہ ناموں محمد و علی کا ذکر ہے کہ وہ ایک جگہ جمع کیے ہوئے ہیں۔ یہ دو نام نفع نہیں پہنچاتے مگر دونوں مل کر، یعنی اگر کوئی ایک کا معتقد اور دوسرے کا منکر ہو تو یہ نفع نہیں پہنچاتے۔ جب کبھی وہ دونوں نام لیے جائیں تو چاہیے کہ معرفت شدہ ہوں، اور جب کبھی ان کا وصف کیا جائے تو دونوں کو ملا کر کیا جائے۔ ان دونوں کا قیام ان کے مقام عینیہ میں ہر ایک کے تمام ہونے تک باقی ہے، اور دونوں کے لیے ستارے ہیں، اور ان دونوں کے لیے ستاروں پر ایک دوسرا ستارہ ہے کہ دلائل و براہین سے عبارت ہے، اور قرآن میں اس کا بیان اور حدود و ارکان مذکور ہیں۔ وہ حاملان مشیت ہیں کہ جہاں اس کے خزانے مخزون ہیں اور اس کے میزان عدل کا وزن اور احکام فیصلہ درج ہیں۔ بدرستے کے حافظان دین نے یقین اور شک کے درمیان حد فاصل کھینچی اور حق مبین کے ساتھ سامنے آئے، اور اسلام کی بنیاد و اساس کی بنا ڈالی، اور اس کے لیے معاملات سے شہود و برہان قائم کیے جو اکتفا کرنے والے کے ساتھ کفایت کرتے ہیں اور شفا کی تلاشی کو شفا بخشے ہیں۔ وہ محافظین اسلام زمین اسلام کو کندن بناتے ہیں اور اس کی کھیتی کی حفاظت کرتے ہیں اور اس کی حفاظت کرنے والے کی حفاظت کرتے ہیں، اور جس چیز سے بچنا ہے اجتناب کرتے ہیں اور جس کو ترک کرنا ہے چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے محبوب سے بحکم خدا اس کے احسان اور امر عظیم کے ساتھ دوست رکھتے ہیں، اور جن کے ساتھ خدا کا ذکر کرنا واجب ہے اس کے ذکر کرتے ہیں۔ یہ ولایت سے متوسل رہتے ہیں، اچھے لہجے میں گفتگو کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو کاسہ تفکر سے سیراب کرتے ہیں، باہم احسان کنندہ قلوب اور اخلاق پسندیدہ اور خوشگوار سلامتی کے ساتھ حسن مرآت کرتے ہیں۔ اس میں بخیل کے لیے کوئی حصہ نہیں اور غائب کے لیے کوئی راہ نہیں، بس جس نے اس گہرائی سے کچھ اپنا لیا اس نے پسندیدہ اخلاق کو اپنے میں پنہا کر لیا اور یقین حاصل کر لیا، اور اپنی منزل کو اس کی بدی سے بدل کر نیک بنا لیا، اور اس کے استحصال سے محترم بنا لیا اس عہد محکم کے ذریعے جو ایک کیا ہوا معاہدہ ہے، جو نیکی اور پرہیزگاری کے ساتھ ہے اور راہ راست کے ساتھ وابستہ ہے اور حافظان دنیا کی دوستی سے منعقد کیا ہے۔ بس وہ اس عہد و پیمان سے ایک دوسرے سے مواصلت کرتا ہے۔ بس یہ زراعت کی مانند ہے کہ جو چیدہ چیدہ ہو جاتی ہے، اس میں سے کچھ زمین پر گر جاتی ہے جس کے خوشہ چینی کی جاتی ہے یہاں تک کہ یہ تمام ہو جائے۔ جس طرح زراعت سے اس کا مالک اور دوسرے لوگ فائدہ حاصل کرتے ہیں، اسی طرح حافظان دین کا علم ہے جس سے سب متمتع ہوتے ہیں۔ بس اپنی کوتاہ مدت اور اپنی منزل میں اپنے قلیل قیام میں امر الہی کا منتظر رہتا ہے، یہاں تک کہ منزل بدل جائے تاکہ مرکز تبدیل ہو سکے اور اس کے معارف منقلب ہو جائے۔
بس خوشخبری ہے صاحب قلب سلیم کے لیے جو اطاعت کرتا ہے اس کی، جو اس کا ہادی ہو، اور دوری اختیار کرتا ہے اس سے جو اس کا رد کرتا ہے، بس وہ خدا کے مقام کرامت میں داخل ہوتا ہے اور سلامتی کی راہ پر پہنچتا ہے اور اپنی چشم باطن کو بینا کرتا ہے اور اپنی ہدایت کنندہ کی اطاعت کرتا ہے اور بہترین دلیل سے دلالت کردہ بن جاتا ہے۔ پردہ جہالت جو گمراہ کنندہ اور فتنہ انگیز ہے اس کے سامنے سے اٹھ جاتا ہے۔ بس ہر شخص جس نے تفکر و تدبر کا ارادہ کیا، ہر آئینہ اس نے اپنے گمان کو سمجھا اور خود کو ہدایت پانے سے آشکار کیا، اگرچہ کہ اس کا دروازہ بند نہ ہوا تھا، اس نے اسباب ہدایت کو کھول دیا اور خضوع و خشوع سے نصیحت کرنے والے کی نصیحت کو قبول کر لیا کہ کفر و نفاق سے سلامتی اسلام و دعوت تمام، اور اس سلام کے عوض سلام سے دعوت کرتا ہے۔ یہ تحیہ فاسے اور متواضع کے لیے جو ایمان کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتا اور میزان کے عدل سے واقف ہے، دائمی ہے۔ بس وہ نصیحت سننے والا نصیحت کنندہ کے امر و کرم کو قبول کر لیتا ہے، جبکہ وہ نصیحت کرنے والا کہتا ہے کہ قبل اس کے کہ روز قیامت کا ہول آ پہنچے خوف کرو، بدرستے کہ ہمارا امر دشوار اور دشوار تر ہے، اس کا متحمل نہیں ہو سکتا سوائے ملک مقرب یا نبی و مرسل یا اس بندے کے جس کے قلب کا امتحان اللہ نے ایمان کے ساتھ لے لیا ہو۔ ہماری حدیث کی حفاظت نہیں کرتے مگر وہ قلوب جو مضبوط قلعے کی طرح ہیں، یا ایسے سینے میں جو امین ہیں اور یا ایسی عقلیں جو باوقار ہیں۔ تعجب ہے، بہت تعجب ہے، درمیان جماعت